انشاءاللہ، اس لیے کہ وعدہ پروردگار ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے۔ بس عرض گزارش، امید ہے کہ میری بیٹیاں، میرے بچے، میرے جوان بھائی، امید ہے کہ نکلتے ہوئے یہاں سے اس پرواز کی ایک رمق ہم میں لے آ جائے، ہم لوگ اپنے محدود دنیا میں نہ رہیں۔ کبھی کبھی انسان یہ میں، یہ میرا، یہ طریقہ، یہ میرا ہی طریقہ، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے اس سے پرواز کا پہلی شرط یہ ہے کہ کیا کرو، لا الہ، پہلے لا کا کوئی قوت نہیں ہے، خصوصاً میری اپنی قوت نہیں ہے، قوت ذات ہے۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے گا تو شہزادی فاطمہ زہرا کا وہ مرثیہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ غلط فہمی ہے ہم میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ گھرانہ اپنی مصیبت پہ رو رہا ہے۔ مولا علی کا مرثیہ کیا ہے؟ فَصَبَرْتَ وَفِي الْعَيْنِ قَضَى وَفِي الْحَلْقِ شَجَا أَرَى تُرَاطِي نَحْبًا، میں نے اس عالم میں صبر کیا کہ میرے آنکھ میں تیر تھا، میرے گلے میں ہڈی تھی اور میری میراث لٹ رہی۔ کون ہے یہ؟ علی ابن ابی طالب۔ مظلوم ترین اگر کائنات میں کوئی ہے علی سے بڑا مظلوم نہیں ہے۔ سب سے زیادہ مظلوم اگر کوئی گزرا ہے تاریخ میں، مظلوم تاریخ، وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اب زیارت کریے، میں نے 2 سال پہلے مجلسیں پڑھی ہیں عرفان زیارت کے عنوان سے۔ زیارت کرنے سے پہلے یہ ضرور مجلسیں سنیے، آن لائن وہ کتاب بھی اس سال چھپ چکی ہے، اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ عرفان زیارت کے ساتھ زیارت کیجیے، معرفت زیارت کے ساتھ زیارت کیجیے، پھر وہاں سے پرواز آپ کو ملے گی۔ امام کی زیارت کے، ہر امام کی زیارت کے الگ الگ ٹکڑے ہیں۔ امام ہے مولا کائنات کی زیارت کا کیا ٹکڑا ہے؟ السلام علیکہ یا اصبر الصابرین، اے سب سے زیادہ صبر کرنے والے۔ امام حسین کے لیے نہیں ہے، مولا امیر المومنین کے لیے ہے، اے سب سے زیادہ صبر کرنے والے۔ خیبر کے دروازے کو کھاڑنا آسان ہے، اپنا دروازہ جلتے ہوئے آسان مسئلہ نہیں۔ فَصَبَرْتُ وَفِي الْعَيْنِ قَضَى وَفِي الْحَلْقِ شَجَا، میں نے اس عالم میں صبر کیا کہ میرے آنکھ میں تیر تھا، میرے گلے میں ہڈی تھی، میری میراث لٹ رہی تھی، یعنی اسلام لٹ رہا تھا۔ علی کچھ نہیں کیا۔ السلام علیکہ یا اصبر الصابرین۔ نہیں سمجھے آپ مولا کی مظلومی کو؟ میں اس کو ایکسپینڈ بھی نہیں کر سکتا، صرف تھوڑا سا غور کریں گے اس درد کو پہچان سکیں گے کہ علی کس درد کی بات کر رہا ہے۔ شہزادی پوچھتی یا علی سنا ہے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے؟ مظلومیت علی ابن ابی طالب نہیں سمجھ پاتے آپ، اس کو میں بول بھی نہیں سکتا، الفاظ ادا نہیں کر سکتا، کیا چیز ہے یہ۔ فاطمہ پوچھتی ہے یا علی میں نے سنا ہے کہ تجھے لوگ سلام نہیں کرتے۔ مولا نے کہا نا فاطمہ میں سلام کرتا ہوں تو جواب سمجھنا ہے اس چیز کو، اس کا ادراک کرنا ہے، اس کا احساس کرنا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو بہت دل پھٹ جائے گا۔ کیا دنیا سمجھ رہی تھی علی کو کہ سلام کا جواب نہ دیا جائے، میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے۔ اب سمجھیے درد فاطمہ کو، اب فاطمہ کے درد کو سمجھیے۔ ہم سمجھ رہے ہیں پہلو میں دروازہ گرا، پسلیاں ٹوٹ گئیں، فاطمہ نے مرثیہ پڑھا۔ نہ یقیناً یہ مصیبت ہے۔ فاطمہ کا مرثیہ اس لیے نہیں ہے، اس گھرانے نے سب کچھ دے دیا دین کو بچانے کے لیے۔ فاطمہ صبت علیہ مصائب لو انہا، پروردگارا اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی، اگر روشن دنوں کو پڑھتی تو شبہائے تاریخ میں بدل جاتے۔ میں نے علماء سے مسلسل، یہاں پہ علماء کرام تشریف فرما ہے، ان سے بھی پوچھوں گا، ہر ایک عالم سے پوچھوں
پوچھتا ہوں اس کا جواب دیجئے، کیا کہنا چاہ رہی ہیں شہزادی؟ پروردگار اگر یہ مصیبتیں دنوں میں پڑتی تو شبہائے تاریخ میں بدل جاتے. کیا ہے انہیں فاطمہ زہرا کی تکلیف؟ دروازہ گرنا نہیں ہے. فاطمہ کی سب سے بڑی تکلیف ہے علی جیسے عادل کو ہٹایا گیا، علی جیسے حاکم کو ہٹایا گیا، علی جیسے انصاف کو ہٹایا گیا. فاطمہ یہ رو رہی ہیں کہ آج علی کو ہٹا رہے ہو، تمہارے سامنے یمن آئے گا، تمہارے سامنے فلسطین آئے گا، تمہارے سامنے دنیا کی رپورٹ آئے گی. بھوکے مر رہے ہیں اس لیے کہ مرکز سے دنیا ہٹ گئی. اسی لیے فاطمہ زہرا پہلی دفاع کرنے والی ولایت علی ابن ابی طالب کی، فرسٹ ڈیفینڈر آف ولایت آف مولا امیر المومنین، اپنی پوری جان کی بازی کے ساتھ. کتنے بدبخت تھے جو دروازے پہ آ گئے. کون سا دروازہ؟ کون؟ برادران اہل سنت کا بڑا مفسر فخر الدین رازی کہتا ہے آیے تطہیر کے نازل ہونے کے بعد 6 مہینے تک، 1-2 دن نہیں، مسلسل 6 مہینے تک سرکار صبح کی نماز، فجر کی نماز ادا کرتے تھے، اصحاب کے ساتھ پیچھے سے آتے تھے. حالانکہ گھر کے اندر ہی، مسجد کے اندر ہی دروازہ تھا، وہاں سے نہیں، باہر سے آتے تھے، فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی والتنزیل. 1-2 روز نہیں، 6 مہینے تک سرکار آکے سلام کر رہے ہیں. جس بیٹی کا دل کتنا بڑھ گیا ہوگا، فخر کائنات دروازے پہ آکے سلام کر رہا ہے. اس دروازے پر آئے ہیں، علی کو چھوڑ دو، علی کو ہمارے حوالے کرو. دروازے کے پیچھے فاطمہ. فاطمہ نے کہا نا، جب تک کہ میری جان میں جان ہے علی کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی. آنے والوں نے دھمکی دی مگر شہزادی نے دھمکی کی پرواہ نہیں کی. دروازہ گرا، نہیں سمجھ میں آیا. اگر دروازہ کہوں تو بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ آج کل کے دروازے ہمیں صاف نظر آتے ہیں. ارے وہ دروازے جس میں کیلیں ہوا کرتی تھی، جس میں کوئی صافنس نہیں تھا، دروازہ گرا، فاطمہ بے ہوش ہو کے گر. اجرکم علی اللہ. وضع حمل، لیبر پین، مرد پہچان ہی نہیں سکتا، صرف عورت جانتی ہے. روایتوں میں کہ جب کبھی بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے، پہلی خوشخبری اس عورت کو دے دو کہ میں نے اس کے تمام گناہ بخش دیے. نارمل ڈیلیوری پر جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو اللہ یہ پیام بشارت دیتا ہے میں نے تمام گناہ اس کے بخش دیے ہیں. جو نارمل ڈیلیوری پر یہ ہے جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، جس کا بیٹا شہید ہو گیا ہے اور وہ بے ہوش پڑی ہے، تعریفیں کرتی ہے، حسنین سرانے میں. اجرکم علی اللہ. نفسیاتی پہلو ہے، نفسیاتی پہلو. اگر بچے اسکول سے آئیں، باپ لیٹا ہوا ہو بیماری کے عالم میں، عموماً بچے باپ کے پاس نہیں جاتے، ماں کے پاس آتے ہیں. امی ابو کو کیا ہو گیا، کیوں لیٹے ہیں؟ امی ابو کو کیا ہوا؟ لیکن جب ماں بیمار ہو جائے تو باپ کے پاس نہیں جاتے، ماں کے پاس ہی چلے جاتے ہیں. حسنین سرانے بیٹھ گئے، یا مادر گرامی. اب ذرا فاطمہ زہرا آنکھیں کھولتی ہیں، اتنی تکلیف ہے مگر اپنی تکلیف کا احساس نہیں. پہلا سوال کیا این ابل حسن، بتاؤ بچوں بابا کہاں ہے، بابا کہاں ہے؟ بابا اماں، بابا کے گلے میں رسی. اجرکم علی اللہ. کربلا کی ابتدا ہے، کربلا کی ابتدا ہے. بابا کے گلے میں رسی، اللہ اکبر، مشکل کشا کے گلے میں رسی.
الہی ہذہ عظمت نفسی عقلتها بإقال مشیتک۔ علی نے اپنے نفس کی بات کو اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا، اپنے نفس کے ریک کو کس کے ہاتھ میں دیا؟ رین آف نفس آف مولا امیر المومنین۔ الہی ہذہ عظمت نفسی عقلتها بإقال مشیتک، پروردگار مشیتک تیرے ہاتھ میں دیا ہوں، تو میری مت اپنی مشیت سے مجھے چلا۔ علی جانتا تھا حالات ایسے نہیں ہیں کہ یہاں تلوار نکل جائے، دروازہ گرنے کے بعد، اتنا ظلم ہونے کے بعد تلوار نہ نکلنا، اس سے زیادہ جوان مردی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اگر نکل جاتا تو مدینہ پاش پاش ہو جاتا، مدینے ہی میں اسلام ختم ہو جاتا، سیول وار ہو جاتی، کہیں پر اسلام کا نام نہ ہوتا۔ یہ سب سے پہلی قربانی علی کی، پہلی قربانی علی کی، میرا گھر جل جائے، بی بی کے باہروں میں دروازہ گر جائے، پسلیاں ٹوٹ جائیں، یہ سب ہو لیکن میں تلوار نہیں نکال سکتا۔ اب سمجھ میں آیا سید سجاد کیوں اس طرح سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ صبح ہوئی تو گریا، شام ہوئی تو گریا، جب بھی پانی آتا تھا کربلا کا رخ کرتے تھے، السلام علیکم یا ابتا قتیل العطشان، اے میرے پیاسے بابا، اجرکم علی اللہ۔ ہوتا یہ ہے، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، انسان آیا ہے جانے کے لیے کسی کے گھر میں، یہ ناممکن کہ موت نہ ہو۔ مرنے کے بعد لواحقین کو، رشتہ داروں کو یقیناً ہوتے ضرور ہیں، لیکن یہ خیال بار بار آتا ہے کہ غسل ہو جائے، دفن ہو جائے، دفنا دیا جائے۔ جب تک دفنایا نہیں جاتا اس وقت تک سکون نہیں ہوتا۔ بس مصائب کا ایک جملہ یاد رکھ لیجئے، سید سجاد بھی تو کسی کا وارث ہے، اس کے دل میں بھی تو یہی خواہش ہے کہ باپ دفن ہو جائے۔ زینب کہتی ہے میری سوارے ہی جب میرے بھائی کے پامال لاش کے قریب پہنچی، کیا دیکھا سید سجاد ہاتھوں کو باندھے ہوئے بڑی غربت سے باپ کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو گرایا، سینے سے لگایا، بیٹا گھبرانا نہیں، میں نے بابا سے سنا ہے یہاں پر قبریں بنے گی، یہاں زیارت کرنے والے آئیں گے۔ کیا کہا سید سجاد نے؟ پھوپھی اماں جس کا بیٹا زندہ صلی اللہ علیہ یا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناقت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ويا ليتنا كنا معكم ونفوز معكم فوزا والله۔ خدایا پروردگارا ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے۔ پروردگارا ہمیں اتنی توفیق دے کہ اس ٹینجیبل محسوس دنیا سے کچھ پرواز کر سکیں۔ خدایا پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے۔ مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کہا ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما۔ جو گودیاں خالی ہیں ان پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صاحبانی قوتوں کو بانٹ دے۔ خدایا پروردگارا
ہمارے مولا کا ظہور جلد سے جلد فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، پروردگارہ ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما، پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ہمارے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، نوجوانوں کو دین کی طرف رغبت کرا دے، خدایا ہمیں بھی دین پر باقی رہنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارہ ہماری ان اعمال کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم۔ صلوات